اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ہم تمہیں خلافت عطا کریں گے، ہم تمہیں قوت عطا کریں گے، ہم تمہیں دنیا میں عزت سے نوازیں گے، ہم تمہارے قدموں میں جمع دیں گے، بشرطے کہ تم شرک نہ کرو، توحید پر قائم رہو، نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو اور ہمارے نبی کی اطاعت کرتے رہو لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. عام طور سے ہوتا یہ ہے ہم چلیے بے نمازی اگر نکل جائیں تو ہماری بیوی نمازی نہیں، ہمارے بچے نمازی نہیں، ہمارے گھر والے نمازی نہیں. اگر پوچھا گیا تو آسانی کے ساتھ لوگ کہہ دیتے مولوی صاحب نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کبھی دعوت کا کام نہیں کیا ہوگا؟ کیا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں سمجھائے ہوں گے؟ کیا نوح علیہ السلام دین کی بات نہیں دیے ہوں گے؟ سوال یہ ہے کہ آپ کتنی مرتبہ دیے، میں کتنی مرتبہ دیا. عمر احمد عثمانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے فقہ القرآن. یہ کتاب 3 جلدوں میں ہے اور مؤلف کا نقطہ نظر اس کتاب کے اندر یہ ہے کہ فقہی تمام مسائل کو حدیث سے ہٹ کر صرف اور صرف قرآن مجید سے ثابت کرے. اس کی خاطر اگر آپ یہ کتاب پڑھیں گے جو کہ مسلمانوں کی معاشرے میں بہت مقبولیت یہ کتاب پا رہی ہے، اس پوری کتاب کے اندر علم حدیث کا جنازہ نکالا گیا ہے. اور امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے العلماء ورثۃ الانبیاء، دین کے علماء پیغمبر کے وارث ہوتے ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور پیغمبر سارے کے سارے کوئی دینار یا درہم یا سکہ چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں. وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، مگر دین کا علم اور شریعت کے احکام. ہم نے نبی کے چہرے پر انوار کو دیکھا، بس نبی کا رخ زیبا ہمارے لیے کافی ہے. نبی کے بعد کسی اور چیز کی طرف ہم کو نظر اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں. بے ساختہ ہماری زبان سے یہ شعر نکلتا ہے سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. مشہور سائنٹسٹ جابر ابن حیان کی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ 1 2 3 کی جو گنتی ہے اس وقت اربوں کھربوں اور بلینوں کے اندر شمار کی جاتی ہے. گنتی جو کی جاتی تھی اس کے اندر صفر غائب تھا، کوئی ترتیب نہیں تھی، زیرو کا کوئی مقام نہیں تھا. اس نے زیرو کو ایجاد کیا اور صفر کے بعد گنتی کے تمام مراحل جو ہیں وجود میں آئے. میرے حال زار پہ کر نظر، تو رؤوف ہے تو رحیم ہے، میرے رب تو رب قدیر ہے، تیری شان شان عظیم ہے. جہیز یہ ایک ایسی لعنت ہے جو بنت مشرق کے معصوم مسکراہٹ کو چھین کر اسے خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا، جو گلے کا طاق بن کر امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لاکھوں بیٹے کو موت کے آغوش میں سلا دیا. ایک شخص جس کے نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو وہ چلتا ہوا کودتا ہوا کہے گا آؤ مقرؤ کتابیا، آؤ لوگو میرا نام اعمال پڑھ لو، چونکہ میں نے اپنی زندگی میں رب کی نافرمانی اختیار نہیں کیا اور نہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت سے اختیار کیا، جس کے بدلے آج مجھے رب العالمین دائیں ہاتھ میں نام اعمال تمایا ہے. معزز حاضرین، میں جمیع احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی نشستوں کو سنبھال لیں. میں اب جس مقرر کا نام لینے جا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہایت ہی کم عمری کے اندر بہت سارا علم انہیں عطا فرمایا ہے اور موجودہ سلفی علماء بھی آپ کے علم پر بڑا فخر کرتے ہیں.
اگرچہ کہ عمر کم ہو لیکن علم زیادہ ہو تو ہمیں احترام ان کا کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ میری مراد ہے فضیلت الشیخ مولانا عبدالعظیم صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ سے، جو جامعہ دارالسلام عمر آباد کے استاذ بھی ہیں، اور انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا ہے اور یہاں پر الحمدللہ حاضری بھی دی ہے۔ ان کا تعلق صوبہ کرناٹک سے ہے اور وہاں کا ایک چھوٹا سا قریہ ہے ہسکوٹا، اس ہسکوٹا گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ شعبہ حفظ کی تکمیل انہوں نے جامعہ دارالسلام عمر آباد سے کی اور پھر فضیلت کی تعلیم انہوں نے وہیں حاصل کی، پھر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے آپ نے فراغت حاصل کی ہے۔ اس کے بعد مسلسل آپ کی خدمات جامعہ دارالسلام ہی کے اندر ہو رہی ہیں۔ دعوت کے بہت سے پروگرام الحمدللہ آپ چلاتے ہیں۔ اس وقت مسجد اہل حدیث چار مینار بنگلور کے آپ خطیب بھی ہیں۔ یہ مولانا محترم کا ایک چھوٹا سا تعارف میں نے آپ کے سامنے کروایا ہے، بقیہ ان کا تعارف خود آپ کے سامنے ان کی تقریر کر دے گی۔ میں بنا کسی تاخیر کے مولانا عبدالعظیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خطاب سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ شیخ محترم مولانا ظفر الحسن صاحب مدنی حفظہ اللہ اسٹیج پر تشریف فرما، علماء کرام اور شرکاء اجلاس، میں آج کی اس گفتگو میں اس نشست کی آخری تقریر کے طور پر آپ کے سامنے کچھ دیر حدیث کے مقام اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ یہ زمانہ اور یہ دور جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اگر سیاسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو شاید اس بات میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ مسلمانوں کے زوال کا دور ہے، دور زوال ہے۔ ہمارے ممالک محفوظ نہیں، ہمارے تخت محفوظ نہیں، ہماری سرزمینیں محفوظ نہیں، اور دشمن کے لیے مسلمانوں کے ممالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بمصداق کہ قریب ہے کہ وہ زمانہ آئے کہ دنیا کی قومیں تم پر اسی طرح سے ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو بالکل ہم نے دیکھا اور ہم اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ممالک دشمنوں کے لیے دسترخوان کی حیثیت اختیار کیے ہوئے ہیں، اور وہ ہمارے ممالک پہ حملہ کرتے ہیں اور ہم سے چھین لیتے ہیں، اور ہم اتنے بے بس ہیں کہ ہم کچھ کر بھی نہیں پاتے ہیں۔ تو یہ دور یقیناً سیاسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو دور زوال ہے، لیکن اگر علمی ناحیے سے دیکھا جائے، ایک دوسرے رخ اور ایک دوسرے ناحیے سے دیکھا جائے تو یہ دور عروج ہے، یہ عروج کا دور ہے۔ دعوتی نقطہ نظر سے اور علمی نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں گے یہ عروج کا دور ہے اور بہت ہی مبارک دور ہے۔ اس دور میں اسلام جس طرح سے پھیل رہا ہے، کتاب و سنت کی دعوت جس طرح سے پھیل رہی ہے، اور علوم کتاب و سنت کی جس طرح سے خدمت ہو رہی ہے، پچھلی 2-4 صدیوں میں 4-5 صدیوں میں جو ہے اتنے بڑے پیمانے پہ اسلام نہیں پھیلا تھا اور اتنے بڑے پیمانے پہ خدمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں یہیں سے اپنے موضوع پہ اصل آتا ہوں۔ تمہید کے طور پر میں نے اپنی بات کہی کہ اس دور میں علوم کتاب و سنت نے جو ترقی کی
اس میں سے خصوصیت کے ساتھ علم حدیث کی ترقی قابل ذکر ہے۔ علم حدیث محدث العصر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بے نظیر محدث کو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں پیدا کیا، اور جن کی کوششوں اور کاوشوں سے آج الحمدللہ دنیا بھر میں علم حدیث کی ایسی خدمت ہوئی کہ آج سے 50 سال قبل خود اہل حدیث مساجد میں اہل حدیث کے ممبروں محراب سے ضعیف موضوع من گھڑت روایتیں بیان کی جاتی تھیں، اور آج سے 50 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتابیں اگر آپ دیکھیں گے تو خود اہل حدیث علماء کی تصانیف میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ بہت ساری ضعیف روایتوں سے استدلال وغیرہ نظر آئے گا۔ لیکن سبحان اللہ، یہ وہ دور ہے کہ آج احادیث کی چھانبین اس بڑے پیمانے پر ہوئی، احادیث کی تحقیق اس بڑے پیمانے پر ہوئی، نہ صرف اہل حدیث حضرات بلکہ دنیا بھر میں تحقیق کا جذبہ پیدا ہوا۔ کوئی بھی شخص چاہے اس کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے کیوں نہ ہو، وہ حدیث کو پیش کرتے ہوئے یہ ضرور کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا حسن ہے، حدیث کا رتبہ اور درجہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بتانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ بہت ہی غیر معمولی بات ہے۔ میں جو بات اصل میں کہنا چاہتا ہوں یہ کہ الحمدللہ علم حدیث کی یہ ترقی جو بلاد عرب میں ابھی ہم کو پچھلے عشرات میں دیکھنے کو ملی، اس ترقی میں ہندوستان کا بڑا رول رہا ہے، ہندوستان کا بڑا کردار رہا ہے، اس لیے کہ 1 صدی پہلے کی تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو 1 صدی پہلے تاریخ ہندوستان کی، 1 صدی پہلے ہندوستان علم حدیث کا مرکز تھا، اور امام شوکانی کے تلامذہ جو یمن جا کر پڑھ کر آئے تھے، میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ، ان کے مدرسے حدیث نے ایسے محدثین پیدا کیے جنہوں نے علم حدیث کی اتنے بڑے پیمانے پر خدمت کی کہ مصری عالم علامہ رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ کو کہنا پڑا کہ اگر ہندوستانی محدثین کی کوششیں نہ ہوتیں پچھلی صدی میں تو دنیا سے علم حدیث ختم ہو گیا ہوتا۔ علامہ رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تجزیہ اور ان کا یہ تبصرہ بالکل بجا ہے۔ اگر آپ 1 صدی پہلے کی تاریخ پڑھ کے دیکھتے ہیں تو علم حدیث کا جو چلن ہندوستان میں جیسے کچھ 1 صدی پہلے رہا، اور جیسے جانے مانے اور بڑے پائے کے محدث اس سرزمین نے پیدا کیے ہیں، وہ جو ہے اس سرزمین کا بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن میرے بھائی، یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور یہی میرا پیغام ہے جو میں آج میں اپنی تقریر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ علم حدیث کا یہ دور عروج، ہندوستان نے جو عروج دیکھا تھا وہ 1 صدی پہلے کی تاریخ ہے، اور آج ہندوستان میں علم حدیث یتیم ہے۔ الحمدللہ اہل حدیث حضرات بے شمار تعداد میں پائے جاتے ہیں، لیکن میں علم حدیث کی بات کر رہا ہوں۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہندوستان میں علم حدیث یتیم ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ میں کوئی مبالغہ آرائی کر رہا ہوں یا ہے کہ حقیقت سے ہٹ کر میں بول رہا ہوں، حقیقت سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں، لیکن یہ تعبیر میں بالکل سوچ سمجھ کر اور شعور کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج جیسے کچھ عالم ہے، اگر آپ علمی نقطہ نظر سے دیکھیں گے علم حدیث یقیناً آج ہندوستان میں یتیم ہے۔ ایک تو حدیث صرف یہ نہیں کہ آپ عربی عبارت پڑھیں اور عربی عبارت پڑھ کر اس کا ترجمہ کر دیں اور جمعہ کے خطبے میں کسی تقریر میں حدیث سے استدلال کر دیں، علم حدیث اس کا نام نہیں۔ علم حدیث ایک ایسا علم ہے، جیسا کہ اہل علم نے کہا کہ علم حدیث کے 100 شعبے ہیں، علم حدیث کے 100 شعبے ہیں، اور ایک ایک شعبہ اتنا وسیع ہے، ایک ایک شعبے کے اندر اتنی وسعت ہے کہ اگر آدمی اپنی پوری زندگی اس ایک شعبے کے پیچھے لگا دے تو زندگی ختم ہو جائے اور اس ایک شعبے کا حق بھی ادا نہ ہو۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہندوستان میں علم حدیث کو فنی نقطہ نظر سے ایک فن کی حیثیت سے بہت کم مقامات پر پڑھایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج پورے ملک میں حدیث کے خلاف اتنے فتنے اٹھ رہے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے اہل علم کو ان فتنوں کا شعور بھی نہیں، اور اگر شعور ہے بھی تو ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں، ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے وسائل ان کے پاس نہیں۔ آج بے شمار فتنے میں مثال دیتا ہوں، یہ کتاب جو آج ہر جگہ عام ہے، ملا عمر احمد عثمانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے فقہ القرآن۔ یہ کتاب 3 جلدوں میں ہے، اور مؤلف کا نقطہ نظر اس کتاب کے اندر یہ ہے کہ فقہی تمام مسائل کو حدیث سے ہٹ کر صرف اور صرف قرآن مجید سے ثابت کرے۔ اس کی خاطر اگر آپ یہ کتاب پڑھیں گے
جو کہ مسلمانوں کے معاشرے میں بہت مقبولیت یہ کتاب پا رہی ہے، اس پوری کتاب کے اندر علم حدیث کا جنازہ نکالا گیا ہے، اور اس کتاب کو چھپے ہوئے 10 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اور میں بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے آج تک ہندوستان میں اس کتاب کا جواب نہیں لکھا گیا، اور میرے ناقص علم کے مطابق اس کتاب پر کسی معتبر اہل علم کا تبصرہ اور تجزیہ بھی جو آج تک شائع نہیں ہوا، جبکہ اس پوری کتاب کے اندر علم حدیث کا جنازہ نکالا گیا ہے، صحیحین بخاری مسلم کے وقار کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تک کسی نے جو اس کا جائزہ نہیں لیا ہے۔ یہ تو میں نے ایک مثال پیش کی تھی، ورنہ بے شمار کتابیں ایسی ہیں کہ جو پوری طرح سے علم حدیث کے خلاف ایک چیلنج بنی ہوئی ہیں۔ آج حدیثوں کے خلاف کیسے کیسے شبہات نہیں اٹھائے جا رہے، معمولی کسی بھی شخص کی عقل سے کوئی حدیث ٹکراتی ہے، وہ بآسانی اسے رد کر دیتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے یہ تو حدیث قرآن کی آیت نہیں، جیسے کہ ہمیں صرف قرآن کی آیت پہ ایمان لانا ضروری ہے، حدیث پہ ایمان لانا ضروری نہیں، ہمیں صرف گویا قرآن پہ عمل کرنا ضروری ہے، حدیث پہ عمل کرنا ضروری نہیں۔ آسانی سے کوئی بھی شخص کہہ دیتا ہے کہ یہ تو حدیث کی بات ہے، قرآن نے تو ایسی بات نہیں کہی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، حدیث کی تشریح اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، حدیث کے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح سے قرآن مجید وحی ہے، حدیث رسول بھی وحی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہا کرتے ہیں وہ آپ اپنی بات نہیں کہا کرتے ہیں، بلکہ آپ کی ہر بات اللہ کی جانب سے وحی ہوا کرتی ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اس کے شان نزول میں حضرت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کا یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی بات سنا کرتا تھا میں اس کو لکھ لیا کرتا تھا، میں اس کو نوٹ کر لیا کرتا تھا۔ قریش نے مجھے منع کیا، اور منع کرتے ہوئے مجھ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ایک انسان ہے، آپ کی ہر بات کو تم مت لکھا کرو، ہو سکتا ہے بتقاضائے بشریت غلط باتیں بھی آپ کی زبان سے نکلتی ہوں گی۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آ کر میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میں آپ سے جس بات کو بھی سنتا ہوں اس کو لکھ لیا کرتا ہوں، مگر قریش مجھے منع کرتے ہیں کہ میں آپ کی ہر بات کو نہ لکھوں، اس لیے کہ آپ ایک انسان ہیں اور انسان ہونے کے ناطے بہت ساری غلط باتیں بھی آپ سے نکل سکتی ہیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منی الا حق۔ آپ نے کہا کہ عبداللہ جو کچھ بھی تم مجھ سے سنا کرتے ہو اس کو لکھا کرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے جو بات بھی نکلا کرتی ہے وہ حق ہوا کرتی ہے۔ اس حدیث کو ذکر کر کے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے سورہ نجم کی مذکورہ آیت کی تفصیل لکھی اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازروع شرع شریعت کے حوالے سے جو بات بھی آپ کہا کرتے ہیں اس کی حیثیت وحی کی ہوا کرتی ہے۔ اور جس طرح سے قرآن مجید وحی ہے، حدیث رسول وحی ہے، تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ضمانت اور گارنٹی لی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث رسول کی حفاظت کی ضمانت بھی قرآن مجید کے اندر دی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اے نبی ذکر کو ہم نے ہی اتارا، قرآن کو ہم نے ہی اتارا، اور اس قرآن کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ ذکر سے مراد اس آیت میں بالاتفاق قرآن مجید ہے۔ قرآن کی حفاظت کے دو معنی، قرآن کی حفاظت کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید کے نص کی حفاظت کی جائے، اس کے جملوں، اس کے حروف اور اس کے الفاظ کی حفاظت کی جائے، اور قرآن کی حفاظت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت کا جو مفہوم ہے، اس کا جو معنی ہے، اس کی جو تفسیر ہے، اس کی جو تشریح ہے، اس کی حفاظت کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت ان دونوں ناحیوں سے کی۔ قرآن کے الفاظ، اس کے جملے، اس کے حروف بھی محفوظ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس شکل میں وہ نازل ہوا بغیر کسی کم و بیشی کے آج وہ قرآن موجود ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے جملوں کی حفاظت کی، اسی طرح سے قرآن کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کے معانی، اس کے مفاہیم، جسے ہم دوسرے الفاظ میں حدیث رسول کہا کرتے ہیں، اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے حفاظت کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور اپنے نبی کی احادیث کی حفاظت کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے حافظ حدیث کو پیدا کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے حافظ وقت کو پیدا کیا،
یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ محدثین کرام ہیں رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کہ اگر آپ شاید ان کے حافظے کا مقابلہ کمپیوٹر سے بھی کریں تو کمپیوٹر بھی ان کے حافظے کے آگے ناکام ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ، جنہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں یہ اعزاز ملا کہ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی ہیں، عبد الملک ابن مروان نے اپنے دور خلافت میں ان کے حافظے کو آزمانا چاہا کہ دیکھتے ہیں یہ سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، ان کا حافظہ کیسا ہے۔ عبد الملک ابن مروان نے ایک مرتبہ اپنے دربار میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کے کہا کہ ابو ہریرہ چند اللہ کے نبی کی چند حدیثیں میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔ اور عبد الملک ابن مروان نے یہ کاتب کو اپنی کرسی کے پیچھے قلم دے کر بیٹھا دیا کہ ابو ہریرہ جو بھی حدیثیں پڑھا کریں گے تم ان حدیثوں کو نوٹ کر لینا، لکھ لینا۔ چنانچہ اس کاتب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زبانی سنی ہوئی ساری حدیثیں جو کی تو نوٹ کر لیں، لکھ لی۔ عبد الملک ابن مروان نے کہا کہ ابو ہریرہ اب آپ جا سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ چلے گئے۔ ٹھیک ایک سال بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پھر بلایا عبد الملک ابن مروان نے اور بلا کے کہا کہ ابو ہریرہ تم نے ایک سال پہلے جو حدیثیں مجھے سنائی تھی بڑی پیاری حدیثیں مجھے بہت یاد آ رہی ہیں، ذرا پھر سے ایک مرتبہ وہ حدیثیں سنا دینا۔ مقصد کیا تھا عبد الملک ابن مروان کا؟ ان کی یادداشت اور ان کے حافظے کو آزمانا مقصود تھا۔ اور اس نے کہنے کے بعد حضرت اس کاتب کو جس نے کہ ایک سال پہلے حدیثیں لکھی تھیں اپنی کرسی کے پیچھے بٹھا دیا اور کہا کہ دیکھو ابو ہریرہ کتنی غلطیاں کرتے ہیں۔ چنانچہ تاریخی روایت کہتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سال پہلے جو حدیثیں جس طرح سنائی تھیں ایک سال بعد بھی بغیر کسی کم و بیشی کے نئے حرف کا اضافہ ہوا، نئے حرف کی کمی ہوئی، ایک سال پہلے جس طرح انہوں نے حدیثیں سنائی تھیں بعینی سنا دی۔ تو عبد الملک ابن مروان نے کہا کہ ابو ہریرہ میں نے دراصل آپ کے حافظے اور آپ کی یادداشت کو آزمانا چاہا تھا، میں اب آپ کو تسلیم کرتا ہوں کہ آپ اپنے وقت کے امام ہیں، اپنے وقت کے حافظ ہیں، اور یقیناً آپ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ حدیث رسول کا سب سے بڑا ذخیرہ آپ ہی روایت کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے امیر المؤمنین فی الحدیث، سبحان اللہ، دنیا کی کسی قوم میں ایسا حافظہ رکھنے والا کوئی شخص پیدا نہیں ہوگا، دنیا کی کسی قوم نے ایسا شخص پیدا نہیں کیا ہوگا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا حافظ حدیث۔ وہ خود فرمایا کرتے ہیں احفظ 100,000 حدیث صحیح و100,000 حدیث غیر صحیح، فرماتے ہیں مجھے 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد ہیں اور 2,00,000 ضعیف حدیثیں یاد ہیں۔ یہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں میرے بھائی، حدیث یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ حدیث یاد رکھنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ صرف متن یاد رہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اگر یہ حدیث ہے صرف متن کو یاد رکھنا کوئی کمال کی بات نہیں، کمال کی بات تو یہ ہے حدیث کے متن کے ساتھ ساتھ ہر حدیث کی سند بھی یاد ہو۔ سند کسے کہتے ہیں؟ ہر حدیث سے پہلے روات حدیث کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ مثلا ابھی میں نے حدیث سنائی المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، تو فرض کیجیے یہ حدیث امام بخاری نے روایت کی ہے، تو امام بخاری نے حدیث اپنے استاد سے سنی ہے، ان کے استاد نے اپنے استاد سے سنی، اور انہوں نے اپنے استاد سے سنی، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ اس طرح ہر ایک ایک حدیث کی سند میں 5 5 6 6 7 7 نام ہوا کرتے ہیں، ایک ایک حدیث کے ساتھ 5 5 اور 6 6 نام ہوا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر سوچیے 1,00,000 صحیح حدیثیں ہیں، 1,00,000 حدیثوں میں اگر ایک ایک حدیث کے ساتھ 5 5 راویوں کے نام اگر ہوتے ہیں تو اس طرح 1,00,000 حدیثوں میں کتنے نام آئیں گے؟ 5,00,000 نام آئیں گے۔ کیا کس کے اندر یہ جرأت ہے، کس کے اندر یہ قابلیت اور صلاحیت ہے کہ 5,00,000 ناموں کو یاد رکھے، اور وہ بھی اسی ترتیب کے ساتھ جس ترتیب سے کہ انہوں نے اپنے اساتذہ سے سنے ہیں۔ آج میرا اور آپ کا کیا عالم ہے، میرے اور حافظے کا کیا عالم ہے؟ گھر میں اگر سودا لانے کے لیے کہتے ہیں 10 چیزیں اگر ہمیں کہا جاتا ہے 7 چیزیں لے کر جاتے ہیں، 3 چیزیں بھول کر جاتے ہیں مارکیٹ سے، یا جا کے مارکیٹ جا کے فون کر لیتے ہیں 2 چیزیں میں بھول چکا ہوں، 3 چیزیں میں بھول چکا ہوں۔ ہم 5 چیزیں 10 چیزیں یاد نہیں رکھ سکتے ہیں۔ یہ کیسا تاریخ انسانی کا معجزہ ہے کہ 5,00,000 سے زیادہ افراد کے نام اسی ترتیب سے یاد رہے جس ترتیب سے کہ انہوں نے اپنے اساتذہ سے سنے۔
یہ تاریخ انسانی کا غیر معمولی معجزہ ہے۔ یہ دراصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حفاظ پیدا کیے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث محفوظ ہو گئی۔ ماضی قریب میں حدیث کا ایک صحیفہ منظر عام پر آیا، اور یہیں آپ ہی کے حیدرآباد کے محقق ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جو پیرس میں رہا کرتے تھے، حمید اللہ صاحب نے تحقیق کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد تھے جن کا نام ابن منبہ تھا۔ ابن منبہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو حدیثیں سنی تھی، انہوں نے ان تمام حدیثوں کو ایک صحیفے کی شکل میں لکھ لیا تھا، ایک کتاب کی شکل میں انہوں نے وہ ساری حدیثیں لکھ لی تھی، اور صحیفے اور ابن منبہ کا یہ صحیفہ تاریخ میں غائب ہو چکا تھا، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ صحیفہ کہاں ہے۔ ماضی قریب میں دنیا کی ایک مشہور لائبریری میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کو یہ صحیفہ ملا، انہوں نے اس صحیفے کی تحقیق کی، تحقیق کر کے اس صحیفے کو منظر عام پر لائے، اور اس پورے صحیفے میں حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے جو حدیثیں سنی تھیں وہ حدیثیں اس صحیفے کے اندر موجود تھیں۔ جب یہ صحیفہ منظر عام پر آیا تو دنیا حیران رہ گئی کہ اس صحیفے کے اندر ابن منبہ نے اپنے استاد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو حدیثیں جن الفاظ میں بیان کی ہیں، جن الفاظ میں روایت کی ہیں حضرت ابو ہریرہ کی، وہ ان حدیثوں کے بالکل 100% موافق ہیں جو حدیثیں کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت کی ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کی ہیں، اور اصحاب سنن نے تب ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیثیں جن الفاظ کے ساتھ، جس سیاق کے ساتھ روایت کی ہیں، بالکل بعینہ انہی الفاظ، انہی سیاق کے ساتھ یہ حدیثیں اس صحیفے کے اندر بھی موجود ہیں۔ اس صحیفے کی دریافت دراصل اس دور کے منکرین حدیث کے لیے ایک زبردست تماچے کی حیثیت رکھتی تھی۔ تو لہٰذا میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج علم حدیث کے مقام اور اس کی تشریحی اہمیت کو اجاگر کر کے پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح قرآن مجید کی ہر بات حجت ہے، حدیث رسول سے ثابت شدہ ہر بات حجت ہے۔ آج کا ایک فتنہ یہ بھی ہے، حدیث کے تعلق سے جو فتنہ آج ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، تو آج کا ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ سائنس کی روشنی میں سائنس کی روشنی میں حدیث رسول کو جانچا جاتا ہے۔ سائنس کوئی بات کہتی ہے، بظاہر اگر کوئی حدیث سائنس سے ٹکراتی ہے، سائنس کی کوئی بات حدیث سے ٹکراتی ہے، ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں اتنی مرغوبیت ہے، وہ گویا سائنس پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے نبی پر انہیں ایمان نہیں۔ اگر سائنس کی کوئی بات حدیث سے ٹکراتی ہے تو حدیث کو ٹھکرا دیتے ہیں اور سائنس کی بات کو من و عن تسلیم کرتے ہیں۔ کتنا افسوس کا مقام ہے۔ حالانکہ اگر بغور جائزہ لیا جائے تو سائنس بھی دراصل حدیث رسول کے اعجاز کو ثابت کرنے کا ایک اہم ترین پہلو ہے۔ آپ دوسری اور بہت ساری حدیثوں کو چھوڑیے، صرف کتاب الطہارہ کی حدیثیں لے لیجئے، طہارت سے متعلق جو حدیثیں مروی ہیں، صرف کتاب الطہارہ کی حدیثیں لے لیجئے، کتاب الطہارہ کی دسیوں حدیثیں پڑھتے چلے جائیے، ایسے معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں سائنس ہی کی باتیں کہی ہیں۔ جو باتیں آج سائنسدان بڑی جد و جہد کے بعد دریافت کر کے ہمیں بتا رہے ہیں، آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں۔ میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ حدیث پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات اولاهن بالتراب وفي روايه اخراهن بالتراب وفي روايه احداهن بالتراب۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کتا تم میں سے کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو مٹی سے دھو دیا، اس برتن کو 7 مرتبہ دھو دیا کرو، ان میں سے ایک دفعہ، چاہے وہ پہلی دفعہ ہو چاہے وہ 7ویں دفعہ ہو، ایک دفعہ مٹی سے دھو دینا۔ ہم بسا اوقات سوچتے ہیں نجاستیں کتنی قسم کی ہیں، نجاستیں بے شمار قسم کی ہیں، گندگیاں بے شمار قسم کی ہیں، لیکن کسی بھی نجاست کو دھونے کے لیے شریعت نے اتنی سختی نہیں اپنائی کہ 7 مرتبہ دھونا ہے۔ آخر یہ کیا چیز ہے؟ کتے کا تھوک اور کتے کے لعاب کے تعلق سے شریعت نے اتنی سختی اپنائی ہے کہ 7 مرتبہ اسے دھونا ہے اور 1 مرتبہ مٹی سے دھونا ہے۔ اور آج اگر آپ سائنس سے آپ کا تعلق ہے، آج سائنسدان کہتے ہیں، سائنس کی تحقیق ہے کہ کتے کا جو لعاب ہے، کتے کے لعاب میں خطرناک قسم کی جراثیم ہوتے ہیں،
کتے کے لعاب میں خطرناک قسم کے جراثیم ہوتے ہیں. کتا جس برتن میں بھی منہ ڈالتا ہے وہ جراثیم اس برتن میں تحلیل کر جاتے ہیں, اور پھر وہ جراثیم ایسے ہوتے ہیں کہ جس برتن میں بھی وہ تحلیل کر جاتے ہیں اس برتن سے ان جراثیم کی گرفت بڑی مضبوط ہوتی ہے, بڑی سخت ہوتی ہے. 1-2 مرتبہ دھونے سے وہ جراثیم نکلا نہیں کرتے ہیں. اگر آدمی اس برتن کو اچھی طرح صاف کیے بغیر ایسے ہی کھانے پینے کے لیے استعمال کر لے تو پانی کے راستے سے, غذا کے راستے سے وہ جراثیم آدمی کے معدے میں جاتے ہیں, اور معدے میں جا کر بڑے بڑے امراض اور بڑی بڑی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں. چنانچہ آج ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کی حکمت سمجھ میں آتی ہے. آپ نے جو فرمایا ہے اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات اولاهن بالتراب. حدیث میں آپ پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا 10 من الفطرہ. آپ نے فرمایا کہ 10 باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق فطرت سے ہے, امور فطرت سے ہے, یعنی بشریت کا تقاضا ہے, انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ جو شخص فطرت سلیمہ سے جتنا زیادہ قریب رہے گا وہ ان 10 باتوں کو ضرور اپنائے گا. اس میں سے ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی, غسل البراجم. غسل البراجم, غسل البراجم کے معنی ہوتے ہیں انگلیوں کے جو جوڑ ہوتے ہیں, انگلیوں کے جوڑ کو دھونا. بسا اوقات ایک طالب حدیث کو پڑھتے ہوئے سوچنے لگتا ہے آخر انگلیوں کے درمیان جو جوڑ پائے جاتے ہیں ان کے دھونے کو اللہ کے نبی اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں کہ آپ نے ان کو اس دھونے کو امور فطرت میں سے قرار دیا ہے. آج اگر آپ سائنس کو دیکھیں گے, سائنسدانوں کی تحقیق پر اگر آپ کی نظر ہے تو آج کہا جاتا ہے کہ آج باقاعدہ یورپ اور امریکہ میں باقاعدہ ڈاکٹروں نے یہ باقاعدہ تحریک اٹھائی ہے, تحریک چلائی ہے کہ لوگوں اپنے ہاتھ صاف رکھو, اپنے ہاتھ صاف رکھو. امریکہ سے آئے ہوئے ایک شخص کی زبانی میں نے خود سنا ہے کہ جگہ جگہ گاڑیوں پر اسٹیکرز لگے رہتے ہیں جس میں ڈاکٹرز وغیرہ جو ہیں اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ لوگوں اپنے ہاتھ صاف رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹروں نے تحقیق کے بعد پتہ چلایا ہے انسانی سماج اور انسانی معاشرے میں جو وبائیں پھیلتی ہیں ان وباؤں کے پھیلنے کا ایک اہم ترین سبب یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ صاف نہیں ہوتے ہیں, پاک نہیں ہوتے ہیں. انہی ہاتھوں سے انسان کوئی بھی چیز کھاتا ہے, پیتا ہے تو یہ گندگی جو ہاتھ میں لگتی ہے وہ گندگی جو ہے پیٹ میں جا کر بہت سارے امراض کا سبب بنتی ہے. ذرا سوچیں, ہم جو نوٹ ہم لیتے ہیں, جو پیسہ ہم اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں, ذرا سوچئے یہ پیسہ کیسے کیسے لوگوں کے پاس جا کر نہیں آیا ہوگا. جو زامی بھی پکڑا ہوگا, شرابی بھی پکڑا ہوگا, زانی بھی پکڑا ہوگا, گندے قسم کے لوگ بھی پکڑے ہوں گے. کیسے کیسے لوگوں سے گزر کر یہ پیسہ ہم تک نہیں آتا ہے. جب پیسہ ہم اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو ظاہر بات ہے اس پیسے سے جو جراثیم لگے ہوں گے وہ ہمارے ہاتھ کو بھی ضرور لگیں گے. اگر ہاتھ کی صفائی کا اگر ہم لحاظ نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ گندگی, وہ جراثیم ہمارے منہ کے راستے سے پیٹ کے اندر ضرور جائے گی. اسی لیے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا غسل البراجم, غسل البراجم کہ انگلیوں کے درمیان جو جوڑ پائے جاتے ہیں ان کا دھونا امور فطرت میں سے ہے. انسان کی صحت پر, انسان کی تندرستی کے لیے یہ بہت ہی بڑا نسخہ ہے جس کی بڑی اہمیت ہے. حدیث کے تعلق سے ایک اور فتنہ جو ہمارے معاشرے میں جا بجا دیکھنے کو ملتا ہے, جیسے کہ میں نے کہا عقل کے معیار پر احادیث رسول کو جانچنا, عقل کے معیار پر احادیث رسول کو جانچنا. جو حدیث بھی عقل سے ٹکراتی ہے, جس حدیث کو بھی عقل قبول نہیں کرتی ہے اس حدیث کو رد کر دینا, یہ بہت بڑا فتنہ ہے, یہ بہت بڑا فتنہ ہے. میرے بھائی, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین صلح حدیبیہ کے موقع پر کہا کرتے تھے, سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے امام بخاری نے روایت کیا ہے, وہ کہا کرتے تھے یا ایھا الناس اتہموا رأیکم, اے لوگو حدیث رسول کو کبھی الزام نہ دو, قول رسول کو کبھی الزام نہ دو. نبی کی کوئی بات, نبی کی کوئی حدیث تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو حدیث کو الزام دینے کے بجائے اپنی عقل کو الزام دو کہ حدیث تو اپنی جگہ ثابت ہے, حدیث تو اپنی جگہ صحیح ہے, میری عقل غلط ہے, میری سوچ غلط ہے. وقت بہت ہو چکا ہے, ظہر کی نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے. میں اپنی اس مختصر سی گفتگو پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حدیث رسول کے مقام اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور حدیث رسول کے خلاف جو فتنے ہمارے معاشرے میں جنم لے رہے ہیں ان فتنوں کا کما حق و مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز حاضرین, ابھی آپ حدیث کے مقام کے عنوان سے فضیلۃ الشیخ مولانا عبدالعظیم صاحب مدنی حفظہ اللہ کا خطاب سماعت فرما رہے تھے.
میں یہ اعلان کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ نماز ظہر ٹھیک 2 بجے انشاءاللہ ادا کی جائے گی، اور 2 بجے سے 3 بجے تک جمیع حاضرین کے لیے اور خواتین کے لیے طعام کا انتظام کیا گیا ہے، اور ٹھیک 3 بجے سے فضیلت الشیخ ظفر الحسن صاحب پرتاپ گڑھی کا خطاب یہاں پر ہونے والا ہے، جو آج کے اس دن کا آخری خطاب ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں اجلاس کی پہلی نشست کی برخاستگی کا اعلان کرتا ہوں۔ ابھی اذان ہوگی، آپ حضرات وضو سے فارغ ہو کر صف بندی کر لیں، مسجد کے اندر حاضر ہو جائیں، جماعت کی تیاری کریں۔ جو حضرات کھانے سے فارغ ہو چکے ہیں وہ جلسہ گاہ میں تشریف لائیں اور اجلاس کی طرف آپ متوجہ ہو جائیں۔ معزز حاضرین، میں تقریر کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں۔ یہ اجلاس کی دوسری نشست ہے۔ اس نشست کا آغاز مولانا مجیب الرحمن صاحب قاسمی حفظہ اللہ کے خطاب سے شروع ہوگا۔ مولانا محترم سے آپ اچھی طرح واقف ہوں گے کہ آپ بیدر کے رہنے والے ہیں، اور بیدر میں الحمدللہ آپ مسجد عائشہ کے خطیب بھی ہیں، اور آپ کی جد و جہد اور محنت سے وہاں پر مضبوط اور مستحکم انداز میں جماعت کی تشکیل ہو چکی ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ وہاں پر سلفی دعوت کا نام لینے والا کوئی نہ تھا، اور توحید کی دعوت دینا ایک امتحان سے کم نہیں تھا۔ اللہ کے فضل سے اب یہ دعوت ایک ثمر آور درخت بن چکی ہے۔ اب یہ دعوت وہاں پر محتاج تعارف نہیں ہے۔ اب آئیں، میں دعوت دیتا ہوں مولانا مجیب الرحمن صاحب قاسمی کو کہ وہ آپ سے خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اس نبی مکرم و محترم پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات، اچانک مجھے آپ حضرات کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ ویسے یہاں آنے کی
صرف سننے اور سماعت کی وجہ سے میں آیا، ایک سامعین کی حیثیت سے آپ کے مقام میں رہ کر سننے کی حیثیت سے آیا، لیکن دوستوں نے، رفیقوں نے التجا کی کہ کچھ باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کروں۔ ایسا کوئی خاص عنوان، ایسی کوئی خاص چیز تو نہیں، درود کے تعلق سے، اس کی اہمیت و فضیلت کے تعلق سے ایک آدھ احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے فرشتے اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجو۔ عموماً یہ آیت کریمہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا، عام طور پر جب بھی کوئی آدمی اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہے تو جیسے ہی سامعین اس آیت کریمہ کو سنتے ہیں تو زور زور سے درود و شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور یہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد خود قاری بھی درود شریف پڑھا کرتے ہیں۔ لیکن درود و سلام کے حکم کے لیے یہ ایک آیت کریمہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں جہاں پر بھی جب جب بھی اس آیت کریمہ کی تلاوت ہو تو درود پڑھا جائے۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے فرشتے اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجو۔ اب ہم اس کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی یہ حکم مل گیا ہم ویسے ہی درود پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس کا در حقیقت یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کر دے، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو اور زکات دو، تو کیا نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے ہم؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بھی نماز پڑھنے کا اور زکات دینے کا حکم دیا ہے۔ تو جس طرح سے ایک حکم اس آیت کریمہ میں نماز کا، زکات کا ہے، اسی طرح سے اس آیت کریمہ کے اندر حکم درود و سلام کا ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ جس طرح سے نماز ایک اہم کام، زکات دینا ایک اہم عبادت، اسی طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا بھی ایک اہم عبادت ہے، جس میں قطعاً کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجیں۔ اب جب درود و سلام بھیجنے کا معاملہ آ گیا کہ درود و سلام اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا چاہیے، تب اس کا طریقہ بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اس کے الفاظ بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں کہ درود کس طرح سے بھیجا جائے، سلام کس طرح سے بھیجا جائے۔ اب آدمی اپنی جانب سے اس کے لیے کوئی متعین طریقہ اختیار کر دے، کوئی ایسا طریقہ جو نہ رب کے فرمان سے ثابت ہو، نہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو، اور آدمی اس کو عملی زندگی کے اندر لا لے، تو ایسی شکل میں وہ چیز کیا کہلاتی ہے؟ بدعت کہلاتی ہے۔ جیسے کہ یہ ماہ جس کو ربیع الاول کا مہینہ کہا جاتا ہے، آپ شہر کے اندر، دیہاتوں کے اندر جگہ جگہوں پر دیکھیں گے کہ مجالس عید میلاد النبی، اور اسی طرح سے جگہ جگہوں پر دیکھیں گے آپ کہ مجلس درود شریف، سمجھ رہے ہیں، جہاں پر باضابطہ اجتماع ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد درود و سلام اپنے من گھڑت طریقے سے جو بنایا گیا ہے اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی خاص مہینے میں، نہ کسی خاص تاریخ میں، نہ کسی خاص دن میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم تو نہیں دیا، بلکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا کہ جب جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا جائے تب تب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے، جس کی بہت زیادہ فضیلتیں بھی ہیں۔ جیسے ایک روایت جس کو امام نسائی نے اپنی کتاب کے اندر لایا ہے،
रिवायत के रावी हजरत अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु है। रिवायत यूं है, अन अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशर सलावातिन व हुत्तत अन्हु अशर क़तीआतिन व रुफ़िअत लहु अशर दरजात, रवाहु नसई फी सुननी। इस रिवायत को इमाम नसई ने अपने सुनन के अंदर लाया है। रिवायत के रावी हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई शख्स मुझ पर एक दफा दुरूद भेजता है, जो भी शख्स एक मर्तबा अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है, तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला 10 रहमतें उसके ऊपर नादिल करता है। कितनी बड़ी फजीलत है कि आदमी एक दफा अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज दे तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नादिल करे और उसकी 10 खताएं माफ हो जाती है। हर बंदे की चाहत यह होती है कि नेक अमाल करे इसलिए ताकि अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श दे, जहन्नम से नजात दे दे, जन्नत उसका मुकाम बना दे। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब बंदा मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है तो अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है, 10 गुनाहों को उसके माफ कर देता है। वो रुफ़ियत लहू अशर दर्जात, और उसके 10 दर्जात बुलंद किए जाते हैं। इसी तरह से और एक हदीस जिसके रावी हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु है, जिसको इमाम अहमद इब्न हंबल अलैहि रहमान ने अपने मुसनद के अंदर लाया है। अन अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता दखल नखलन फसजद फअताल अस्सुजूद फजिअतु अंजुरु इलैहि फरफ़अ रासहु हत्ता खशीतु अन यकून अल्लाह क़द तवफ़्फ़ाह फ़क़ाल मा लक फ़ज़करतु लहु ज़ालिका फ़क़ाल इन्न जिब्रील अलैहिस्सलाम क़ाल ली इन्न अल्लाह अज़्ज़ व जल यक़ूलु लक मन सल्ला अलैका सलातन सल्लैतु अलैहि वमन सल्लम अलैका सल्लमतु अलैहि, रवाहु अहमद। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक दफा मैं अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते हुए निकला, ढूंढने के लिए निकला अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। देखा कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुजर रहे हैं। मैं भी अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे गया, यहां तक कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर के बाग में दाखिल हो गए। जब खजूर के बाग में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां जाकर सजदा किया और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा लंबा सजदा किया, फ़अताल अस्सुजूद, बहुत लंबा अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सजदा हुआ। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं हत्ता खशीतु अन यकून अल्लाहु क़द तवफ़्फ़ाह, मुझे डर लगने लगा, मेरे दिल में ये खौफ तारी हो गया कि कहीं अल्लाह ने अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत ना दे दी हो। हत्ता खशीतु अन यकून अल्लाह क़द तवफ़्फ़ाह, इसी खदशे और इसी डरो खौफ के साथ मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा, लिअंजुर इलैहि, ताकि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं देखूं। जैसे ही मैं अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंच गया, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से अपने सरे मुबारक को उठा लिए। मेरी हालत और कैफियत को देखकर ज़ाहिरी अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, माला का क्या बात है, तुम्हें क्या हो गया है? जैसे आदमी एक परेशान हालत के अंदर किसी के पास जाए तो आदमी हालत और कैफियत को देखकर यह पहचान जाता है कि आदमी किसी परेशानी के अंदर है। और अगर आदमी किसी खुशी और हंसता हुआ चेहरा लेकर किसी के पास जाए
تو آدمی سمجھتا ہے کہ کوئی خوشی کی خبر ہے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کیفیت کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ مالکا تمہیں کیا ہو گیا ہے. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری حالت سنا دی کہ اللہ کے نبی میں آپ کو تلاش کرنے نکلا, ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے پیچھے نکل گئے, یہاں تک کہ آپ کو میں باغ میں جاتے ہوئے دیکھا. پھر آپ سجدے کے اندر چلے گئے اور آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں اللہ نے آپ کو موت نہ دے دی ہو. اسی ڈر و خوف کے ساتھ میں آپ کے قریب پہنچا کہ آپ اپنے سر مبارک کو اٹھا لیے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن دراصل بات یہ ہے کہ ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا الا ابشرک, اے اللہ کے نبی کیا میں آپ کو بشارت نہ دوں, کیا میں آپ کو خوشخبری نہ دوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے کہتا ہے ان اللہ یقول لک, کہ اللہ عز و جل آپ سے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی جو آپ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے, اور جو آپ پر سلام بھیجتا ہے اللہ اس پر اپنی سلامتیاں نازل کرتا ہے. اس حدیث کے اندر چند چیزیں یا کہیے چند مسائل نکلتے ہیں اس حدیث سے. ایک مسئلہ تو وہی جس ماہ سے ہم گزر رہے ہیں, ماہ ربیع الاول, جس کی 12 تاریخ کو جلوس نکلے گا میلاد النبی, یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جھومیں گے, ناچیں گے. بعض جگہوں پر طرح طرح کی چیزیں بن کر آئیں گی. کہیں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شبیہ بن رہی ہے, کہیں پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی شبیہ بن رہی ہے, کوئی عمر ابن خطاب بن رہے ہیں, کوئی ابو بکر بن رہے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. سب کا کہنا یہ کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہے, زندہ ہیں, صرف ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے, پردہ کر گئے ہیں, ایک دوسرے معنوں میں ظاہری زندگی سے ایک باطنی زندگی کے اندر ہے. لیکن یہ عقیدہ نہ رب کے فرمان سے ثابت ہے, نہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور موت کا مسئلہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے, اور یہ اختلاف کوئی نیا اختلاف نہیں ہے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتے ہی یہ اختلاف نمودار ہوا صحابہ کے اندر. وہ صحابہ جن کی محبت کا یہ عالم تھا, یہ جیسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے, جس کو امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمن اپنے مسند کے اندر لایا. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان, میری اولاد آپ پر قربان, یہاں تک کہ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں, جیسے ہی آپ کی یاد آ جاتی ہے تو میں آپ کے پاس آتا ہوں تاکہ میں آپ کو دیکھوں, پھر آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو مجھے سکون ہو جاتا ہے, پھر واپس جاتا ہوں, پھر جب بھی مجھے آپ کی یاد آتی ہے پھر آتا ہوں اور آپ کا دیدار کر لیتا ہوں. اس کے بعد کہتے ہیں فَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ خَشِيتُ أَن يَكُونَ مَعَ النَّبِيِّينَ فَخَشِيتُ إِن لَّمْ أَرَاكَ. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب میں آپ کی موت کو اور اپنی موت کو یاد کرتا ہوں, فَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ, اپنی موت یاد کرتا ہوں اور آپ کی موت یاد کرتا ہوں,
تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ موت کے بعد کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آپ کو نبیوں کے ساتھ بڑے اونچے مقام میں رکھے گا، اور مجھے ڈر ہے کہ میں نچلے مقام میں رہ کر آپ کا دیدار نہ کر سکوں، آپ کو دیکھ نہ سکوں۔ یہ خوف جب میرے دل میں آ جاتا ہے تو میں بےتاب ہو جاتا ہوں، بڑا پریشان ہو جاتا ہوں کہ وہاں کیا عالم ہوگا۔ دنیا میں جب تک آپ زندہ ہے، میں زندہ ہوں، جب جب جی چاہتا ہے آپ کو دیکھنے کا میں آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، لیکن موت کا جب ڈر میرے دل میں آ جاتا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کل قیامت کے دن میں آپ کو دیکھ نہ سکوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَلَمْ يَرُدْ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم حتى جاء جبريل عليه السلام بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ جب صحابی رسول یہ سوال اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے ہیں تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ابھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جواب نہیں دیے، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل امین قرآن پاک کی آیت کریمہ لے کر آتے ہیں کہ جو اللہ کی اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے کل قیامت کے دن یہ شخص ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے، اور وہ انعام کردہ افراد کون ہیں؟ اللہ خود کہتا ہے النبیین انبیاء، الصدیقین صدیقین، الشہداء شہداء، والصالحین اور نیک لوگ۔ تو ایسے محب، ایسے حقیقی محبت کرنے والے، لیکن اس کے باوجود ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آنے والی ہے، ایک نہ ایک دن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئے گی، اور جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو گئی تو یہ سچی محبت کرنے والے جن کا دعویٰ صرف زبان سے نہیں تھا، جو عشق کے نعرے اور محبت کے نعرے بلند کرنے والے نہیں تھے، بلکہ اپنی جانوں کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کرنے والے تھے۔ اس جانثاری کے واقعات پڑھیے جنگ احد کا واقعہ، پڑھیے ہجرت کا واقعہ، پڑھیے مکہ مکرمہ کی ابتدائی زندگی اور مدینہ منورہ کی ابتدائی زندگی، پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ صحابہ کس طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثاری کرتے ہیں۔ اس کے باوجود جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اس محبت کے غلبے نے یہ چیز ان کے اوپر داخل کر دی کہ یہ لوگ یہ گوارا ہی نہیں کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر حجرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اندر رکھا گیا، صحابہ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے غم و علم کے اندر، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں اور لوگوں کے صفوں میں گزرتے ہوئے کہتے ہیں جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ارے ان سے سچی محبت کوئی اور کر سکتے ہیں؟ آج کے جو دعوے کرتے ہیں عشق رسول، محبت رسول کے جو دعوے کریں گے، کیا ان کی محبت ان کے محبت کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ جاتے ہیں، مسجد نبوی کا معاملہ دیکھ لیتے ہیں، حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے چادر ہٹا لیتے ہیں، پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں اور چند غم کے الفاظ ان کی زبان سے نکلتے ہیں، پھر اس کے بعد منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس منبر پر جس پر آج تک اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، وہ منبر جس منبر پر آج تک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک رکھے جاتے تھے،
उसी मिंबर पर खड़े होकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, कुरान पाक के चंद आयत की तिलावत करते हैं, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इम्मा तक़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम इन्नका मय्यितुम व इन्नहुम मय्यितून। इस तरह की आयत की तिलावत करने के बाद सारे सहाबा को मुखातब करके कहते हैं कि जो तुम में का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करने वाला था वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत वाक़ई हो चुकी है, और जो तुम में का अल्लाह की इबादत करने वाला है वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा, कभी उसको मौत नहीं आएगी। सारा इख्तिलाफ खत्म, साहबा को यकीन हो गया कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत हो चुकी है। एक इख्तिलाफ हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन से पहले उसका खातिमा भी हो गया। अब वह इस्लाम में कोई इख्तिलाफ बनकर नहीं रहा, लेकिन आज उन कलिमा को जो कलिमा तैयबा का इकरार अपनी जुबान से करते हैं, लेकिन आज भी इसी इख्तिलाफ में पड़े हुए कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत हुई या जिंदा है। अल्लाह ने वादे किया, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे कर दिया, उसके बावजूद आज हम ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत हुई या नहीं। और आज आप देखेंगे इसी महीने के अंदर 2-4 दिनों के अंदर ही गालिबन अभी तो चल रहे होंगे जलसे जुलूस जगह जगहों पर, जिसके अंदर यही साबित किया जा रहा होगा कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ पर्दा कर गए हैं, हमारी निगाहों से सिर्फ ओझल हो गए। अरे क्यों ना हो, जब किताबें पढ़ेंगे उठाकर देखेंगे तो सारे के सारे अकीदे कहीं पर अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसमें अथर के साथ आ रहे हैं, किसी की खिदमत में आ रहे हैं, किसी जगह पर मदरसे की बुनियाद रखने के लिए आ रहे हैं, तो फिर साबित को उसी चीज को किया जाएगा। लेकिन इसके लिए कोई दलील नहीं है किताब और सुन्नत के अंदर। कुरान और हदीस इस बात की वाज़ेह दलील है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत वाक़ई हो गई है। जिस तरह सारे अंबिया की मौत हुई, इसी तरह से अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मौत वाक़ई हो गई है। और दूसरी बात, एक अजीब चीज है, आप देखेंगे ये जुलूसियों को, जो जुलूस मनाने वाले हैं, घर के अंदर इनकी औरतें 12 वफात की ईद मनाते हैं। मनाते नहीं मनाते, आप लोग भी सुने होंगे। कौन सी ईद बोले तो 12 फात की ईद। वो को खा जाते हैं 12 फात। फाता या फुतु फातन ये भी मान ले तो इसके माने भी मौत के होंगे। 12 फात या 12 वफात। तो वो लोग कहते हैं कि आज 12 वफात की ईद, घर में हलवे माड़े तैयार, बिरयानी तैयार, बेहतरीन खाने तैयार। अब ये घर में जाएगा, सबसे पहले फातिहा दिलाकर हड़पेगा पूरा खाना, बाहर निकलेगा, कहेगा चलो आज मिलादुन नबी का जुलूस है। मौत के फातिहा घर में और बाहर मिलाद का जुलूस। घर की बीवी उसकी बात नहीं मान रही, कह रहा है तुम मिलाद का जुलूस मनाते हो। अरे मिलाद का क्या, आज तो 12 वफात है, आज तो फातिहा है, वफात की ईद है और तुम ईद मिलाद मना रहे हो। तो इस तरह से ये मामला जो मिलाद का हो रहा है, दर हकीकत ये चीज भी दुरुस्त नहीं है। और 12 रबीउल अव्वल को बिला किसी इख्तिलाफ के अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है। और इख्तिलाफ अक़वाल के साथ बेहतरीन कौल जो है 9 रबीउल अव्वल का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साथ। तो इस हदीस से एक बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की ताल्लुक से भी कि रावी हदीस हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाते हैं कि मुझे डर लगा कि कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह के नबी को मौत न दे दी हो। फिर दूसरा, इल्म गैब की भी इससे नफी होती है कि अगर अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह अन्हु की सोच का इल्म होता तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे सवाल नहीं करते, पूछते नहीं। पूछना यह इस बात की दलील है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब भी नहीं थे। अल्लाह ने जितना इल्म दिया था उतना जानते थे। बहरहाल और भी चीजें थी, लेकिन वक्त मुझे शेख के आने तक का दिया गया है। आप हजरात से गुजारिश करता हूं कि जब जब अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए, जरूर हम अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें। कतान कभी कोताही ना करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने में।
اور ایک 10 منٹ مل رہے ہیں. تو اس حدیث کے اندر ایک چیز تو علم غیب کی نفی اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے تعلق. اور ایک چیز جو اس حدیث سے واضح ہوتی ہے کہ قرآن پاک کی وحی کون لاتے ہیں؟ حضرت جبرائیل امین. اور اس حدیث کے اندر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف، میں نے جو سجدہ کیا ہے یہ سجدہ شکر ہے، اور سجدہ شکر میں نے اس لیے ادا کیا کہ ابھی حضرت جبرائیل امین نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے نبی میں کیا آپ کو بشارت نہ دوں کہ اللہ عز و جل آپ سے کہتا ہے. ایک اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ سجدہ شکر انسان کر سکتا ہے، سجدہ دعا نہیں. بیٹھے بیٹھے دعا کر رہے ہیں، سب بول کے سجدے میں چلے گئے، پھر وہاں پر دعا، اس سجدے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. آدمی کا کوئی اہم معاملہ ہوا، اہم کام ہوا، اس پر کوئی سجدہ کرتا ہے، سجدہ شکر تو یہ درست. اور دوسرا، جس طرح سے قرآن پاک وحی الہی ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی وحی الہی ہے. اور ایک روایت بارہا آپ حضرات سنے ہوں گے، جس کے راوی حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس کے اندر حضرت جبرائیل امین کی 3 بددعائیں ہیں، جس پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی. روایت یہ ہے عن کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضر المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمین ثم ارتقى الدرجة الثانية قال آمين ثم ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين فلما نزل قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال إن جبريل عرض لي قال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمين. فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين. فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر أو أحدهما فلم يدخله الجنة فقلت آمين. حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ ممبر حاضر کرو، تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر پیش کیا. ہمیشہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ بلا کوئی لفظ کہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے سیڑھیوں پر چڑھ جاتے. لیکن خلاف قیاس آج ہم نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سیڑھی پر قدم رکھے تو آپ نے کہی آمین، دوسری سیڑھی پر جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تب بھی کہا آمین، جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھے تب بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیے، خطبہ دینے کے بعد ممبر سے نیچے اتر آئے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایک ایسی بات سنی ما کننا نسمع، جس کو ہم نے آپ سے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے، جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکے. میں نے کہا آمین. پھر جب میں دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ وہ شخص بھی ہلاک و برباد ہو جائے جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے. تو میں نے کہا آمین. جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو بوڑھے ماں باپ پائے یا دونوں میں سے کوئی ایک پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت متعین نہ کروا سکے. تو میں نے کہا آمین. اے اللہ حضرت جبرائیل امین کی اس بد دعا کو بھی قبول فرما دے. تو یہ 3 بد دعائیں حضرت جبرائیل امین کی. حضرت جبرائیل امین بد دعا کر دیں یہ بھی کسی کی ہلاکت و بربادی کے لیے کافی ہے، لیکن مزید اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا کہ
اللہ حضرت جبرائیل امین نے جو بد دعا کی ہے کہ پروردگار تو قبول فرما لے، تو اب وہ دعا کبھی رد ہو سکتی ہے؟ قبول ہی ہوگی بارگاہ رب کائنات میں، رد نہیں کی جائے گی۔ لیکن آج ان تینوں بد دعاؤں کے مستحق کبھی کبھی ہم بنتے ہیں۔ ہمارا حال کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان، ہمارے اعمال میں، ہماری عبادتوں میں، ہمارے طریقہ زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اپنے معاملات کے اندر، اپنے گفتگو کے اندر مصروف۔ اور تیسرا، ماں باپ، جوانی کے اندر تو اولاد ماں باپ سے ڈرتی ہے، لیکن ماں باپ بوڑھے ہو جائے تو پھر یہ اولاد سمجھتی ہے کہ ہم ماں باپ کے باپ بن گئے۔ یہ معمولی دنیا کی کمائی 10,000 15,000 کما کر یہ سمجھتے ہیں کہ چلو اب ہم ماں باپ کے باپ بن گئے۔ بات بات پر ڈانٹنا، بات بات پر غصہ، کوئی چیز کہہ دیے چلو تمہیں کیا معلوم ہے، بڑھاپا آ گیا یہی تمہاری حالت ہوگی۔ اس طرح کے جو ہمارے معاملات ہیں، یہ اعمال کرنا در حقیقت حضرت جبرائیل امین کے بد دعا کے ہم مستحق قرار دیے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اگر بوڑھے ماں باپ اگر مل جائے تو ہم اس کو اللہ کی نعمت سمجھیں، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو بوڑھے ماں باپ مل جائیں اور وہ ان کی خدمت کر لے تو جنت اس کے لیے متعین ہے۔ سمجھو جس کے پاس بوڑھے ماں باپ نہیں ہے وہ ذریعہ جنت سے محروم ہے۔ ایک ذریعہ جو جنت میں داخل ہونا کا وہ ذریعے سے محروم ہے، اور وہ خوش قسمت ہے جن کے پاس بوڑھے ماں باپ ہے۔ یہ دونوں میں سے کوئی ایک ہے اور وہ ان کی خدمت کر لے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت دے دے گا۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنے خطاب کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، اور موت دے تو ایمان و اسلام پر موت دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ معزز حاضرین، ابھی آپ سے فضیلت الشیخ مولانا مجیب الرحمن صاحب قاسمی خطیب مسجد عائشہ بیدر مخاطب تھے۔ آپ نے مولانا کی ایمان افروز تقریر سماعت فرمایا ہے۔ میں آپ کو بتلا دوں کہ مولانا محترم ماشاءاللہ اپنی تحقیق سے سلفی منہج کو قبول کیا ہے، اور اس میں ان کی اپنی جد و جہد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن اور سنت کی بصیرت سے نوازا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر اقبال میں ترقی عطا فرمائے، ان کے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلفی دعوت اور منہج کے پھیلانے میں قبول فرمائے۔ oh